بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں نے فیصلہ کیا ہے کہ فلسفہ حیات یعنی زندگی گزارنے کے فلسفے کے حوالے سے مختصر ویڈیوز آپ کے ساتھ شیئر کیا کروں۔ اس سلسلے میں نے قدیم جو اسکول آف تھاٹ ہے، مکتبہ فکر اسٹوئسزم، اس کا انتخاب کیا ہے۔ اسٹوئسزم جو ہے وہ زینو نامی ایک یونانی فلسفی نے 300 قبل مسیح میں اس مکتبہ فکر کا آغاز کیا تھا۔ بعد میں بڑے لاجیشن جو ہے کرائسیپس جو ہے نا، وہ اس کے دوسرے دور میں اہم شخصیت ہیں۔ اور یہ سلسلہ جو ہے چلتا رہا پہلی اور دوسری صدی عیسوی تک جو ہے وہ اسٹوئسزم مطلب رومن امپائر کے اندر بھی قائم رہا، اور خصوصی طور پر رومن امپرر مارکس آریلیس جو ہے وہ اس سلسلے میں بہت مشہور ہیں۔ ان کی کتاب میڈیٹیشنز، جو ان کے اپنے ذاتی نوٹس تھے، ذاتی فائدے کے لیے لکھے تھے، بعد میں کئی 100 سال بعد جو ہے وہ ان کو کتابی شکل دے دی گئی، اور اب وہ فلسفے کی ایک بیسٹ سیلر کتاب سمجھی جاتی۔ تو بہرحال اسٹوئکس سارے جو ہیں وہ زینو ہے، ایپکٹیٹس ہے، کرسیپس ہے، یا مارکس آریلیس ہے، یا رومن دور میں جو ہے وہ یعنی ایپکٹیٹس کے علاوہ سینیکا بھی تھے۔ تو یہ لوگ سارے جو ہیں وہ ایک ایسا فلسفہ دیتے ہیں جس کا تعلق زندگی گزارنے سے، ایسے اخلاقیات، ایسا ایتھکس کے جو میں کامیاب زندگی گزاری جا سکے، اور آپ اطمینان قلب اور یوڈائمونیا یعنی مکمل طور پر یعنی مطمئن زندگی، خوشی سے بھرپور زندگی، کامیابی سے بھرپور زندگی گزار سکے۔ تو ان کا جو پہلا یعنی نقطہ جس پہ میں آج بات کرنا چاہتا ہوں، بہت ہی مختصر، وہ یہ ہے کہ مارکس ایریلیس جو ہے میڈیٹیشنز میں دوسرے فلسفیوں کی طرح، دوسرے اسٹوئک فلسفیوں کی طرح اس بات پہ زور دیتا ہے کہ ہمیں جو ہے وہ نیچر کے ساتھ، فطرت کے ساتھ مطابقت میں زندگی گزارنی چاہیے۔ وی مسٹ لیو ان ہارمنی ود نیچر۔ تو ہارمنی یا ایگریمنٹ ود نیچر، مطابقت ود نیچر جو ہے اس کا کیا مطلب ہے، یہ اس میں بہت مختصر گفتگو۔ اسٹوئکس کے مطابق نیچر جو ہے وہ اٹ از گورن بائی لوگوس، جس کو آپ آفاقی عقل کہہ سکتے ہیں، اور اسی کو اسٹوئکس جو ہے وہ آفاق کا یعنی الوہی عنصر سمجھتے ہیں۔ ڈیوائن ایلیمنٹ جو کائنات کے اندر ہے وہ یہی لوگوس ہے، اور یہ اس کا ایک حصہ جو ہے انسان میں بھی ریزن کے طور پہ موجود ہے، عقل کے طور پہ موجود ہے۔ تو جو الوہی عنصر انسان کے اندر ہے وہ بھی اس کی عقل ہے۔ تو نیچر جو ہے اس کو لوگوس یا آفاقی عقل جو ہے گوان کرتی ہے، اور انسان اگر اس نے ان ہارمنی ود نیچر یا فطرت کے ساتھ مطابقت میں زندگی گزارنی ہے، تو اسے بھی پھر ایسی زندگی گزارنی ہو جو عقل کے مطابق گزارنی ہوگی، جو عقل کے مطابق ہو۔ یہ تو بنیادی بات۔ لیکن اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے جو بڑا بنیادی ہے، اور میں اسی نقطے کو آج ایکسپلین کرنا چاہتا ہوں کہ بھائی اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ فطرت جو ہے وہ اس کو آفاقی عقل گورن کرتی ہے، فطرت پر عقل کی حکومت ہے، تو اس کا مطلب کیا؟ تو اس کا مطلب یعنی مارکس ایریلیس نے میڈیٹیشنز میں یہ بتایا ہے کہ اگر آپ فطرت پہ نظر ڈالیں تو فطرت کا ہر عنصر جو ہے، اور ہر ایلیمنٹ جو ہے، ہر ایٹم، ہر مالیکیول ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے وہ تعاون اور مطابقت میں اور ایک دوسرے کی یعنی مدد کرنے میں مصروف ہے۔ اگر یہ عناصر کائنات کے جو ہیں وہ ایک دوسرے کے متضاد رستوں پہ، ایک دوسرے سے متراز رستوں پہ چلنے شروع ہو جائیں تو کائنات بکھر جائے۔ جس چیز نے کائنات کو جو ہے وہ قائم کر رکھا ہے وہ یہ ہے کہ تمام عناصر ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرتے، کوآپریشن، دے ورک ان یونیسون ان کوآپریشن ود ایچ ادر۔ تو یہ بنیادی چیز عقل، کائنات کے اندر عقل جو ہے اس
وہ اگر گورن کر رہی ہے تو وہ اس طرح سے کر رہی ہے کہ تمام چیزیں جو ہیں وہ تمام عناصر ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کر رہے ہیں، کوآپریٹ کر رہے ہیں۔ تو انسان اگر زندگی میں جو ہے عقل کے مطابق زندگی گزارنا چاہتا ہے تو اسے بھی کائنات کے عناصر کے ساتھ اور معاشرے میں دوسرے انسانوں کے ساتھ جو ہے وہ عقلی بنیادوں پہ تعاون کرنا ہوگا۔ اگر وہ کائنات سے ٹکراتا ہے تو ظاہر ہے کہ وہ کرائسس پیدا کرے گا، جیسے جدید انسان نے جو ہے کائنات یا نیچر کے ساتھ جو ہے وہ ڈس ہارمنی میں ٹیکنالوجی کا استعمال کر کے اپنے لیے انوائرمنٹل کرائسس پیدا کر لیا ہے۔ آ، یا اگر انسان ایک دوسرے کے ساتھ ٹکراتا ہے، تعاون نہیں کرتا ہے، ریونج اور حسد اور انتقام اور ایسے منفی جذبات کا شکار ہو جاتا ہے، تو وہ پھر اپنی ذاتی زندگی کو بھی ازیرن کر دیتا ہے، معاشرے اور معاشرتی زندگی کو بھی تباہ و برباد کر سکتا ہے۔ جنگیں اس قسم کے انسانی رویوں اور اعمال کا ایک یعنی اظہار ہوتی ہیں، اور وہ تباہی کا ظاہر ہے کہ باعث بنتی ہیں۔ تو دوسرے انسانوں کے ساتھ اور نیچر کے ساتھ ان ہارمنی رہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ ان کے ساتھ اچھائی کے لیے عقلی بنیادوں پر اعمال کا انتخاب کرنا اچھائی ہے، اور اس اچھائی میں تعاون جو ہے عقلی بنیادوں پر ڈیفینسبل قابل دفاع اعمال میں تعاون جو ہے یہی آپ کا وظیفہ ہے۔ اور اگر آپ اس طرح سے زندگی گزارتے ہیں تو آپ فطرت کے ساتھ ہارمنی میں اور مطابقت میں زندگی گزار رہے ہیں۔ اور اگر آپ جو ہے وہ حسد کا شکار ہوتے ہیں، انتقام کا شکار ہوتے ہیں، منفی جذبات کا شکار ہوتے ہیں، فطرت کے ساتھ یعنی فطرت کی غیر ضروری ایکسپلائٹیشن کرتے ہیں اور فطرت کے ساتھ جنگ مول لیتے ہیں، تو یہ ٹکراؤ جو ہے یہ نیچر کی فطرت کے خلاف، نیچر کے یعنی اندرونی ورکنگز کے خلاف ہے، اور یہی ٹکراؤ پھر آپ کی ذاتی زندگی میں انتشار پیدا کرتا ہے۔ تو لیونگ ان ہارمنی ود نیچر جو ہے وہ ایک دوسرے الفاظ میں ورچوئس لائف، ساری ورچو اور نیکی جو ہے وہ لیونگ ان ہارمنی ود نیچر سے آتی ہے۔ بڑی ورچوز جن پہ ہم آئندہ بات کرتے رہیں گے وہ بنیادی طور پہ عقلی بنیادوں پر اعمال کا انتخاب سے پیدا ہوتی ہیں، اور عقلی بنیادوں پر اعمال کا انتخاب کر کے عمل کرنا جو ہے وہ فطرت کے ساتھ مطابقت اور ان ہارمنی زندگی گزارنے کا نام ہے۔ یہ پہلی بات جو ہے وہ میں کرنا چاہ رہا تھا اس مختصر تعارف میں اسٹوئسزم کے فلسفہ حیات کے حوالے سے۔ تو اور ان کا یہ خیال ہے کہ اگر آپ اگر آپ کی زندگی جو ہے از ان ہارمنی ود نیچر، فطرت کے مطابق ہے، تو آپ جو ہے کی زندگی ورچوئس بھی ہوگی، اور آپ کی زندگی جو ہے کامیاب بھی ہوگی۔ آپ کو زندگی میں کوئی شے شکست نہیں دے سکتی، اور آپ کی سے زندگی میں کوئی بھی مکمل خوشی اور کامیابی نہیں چھین سکتی۔ تو انشاءاللہ اگلی نشست میں جو ہے پھر کسی دوسرے پہلو پر اسٹوئسزم کے فلسفہ حیات کے کسی دوسرے پہلو پر گفتگو کریں گے۔ آپ کا بہت شکریہ۔ تھینک یو۔